الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم أما بعد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم بھائیوں، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر 5 ارکان اسلام کے فرض کیے ہیں، ان میں سے آخری رکن 5واں رکن اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. تو حج کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی صحیح ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ نے جب حج فرمایا تو ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھو، حج کرنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو. تو ایک تو حج کے احکام، اس کے مسائل کی تفاصیل ہیں، لیکن جو اللہ کی توفیق سے آج جس پہ بات کریں گے وہ صرف حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، اس کی ایک مختصر اس کا جو قصہ ہے یا رداد ہے، وہ ایک مختصر طور پہ اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ یہ موضوع تو یعنی خاصا طویل ہے، تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس میں جب آپ وہ بیان کرتے ہیں اس یعنی رداد کو یا قصے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کئی ایک چیزیں ایسی آتی ہیں جو کہ مسائل جو کہ تفصیل طلب ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کے ساتھ سے جو قصہ ہے وہ بھی اس میں بہت سی چیزیں اندر ہمیں معلوم ہوتی ہیں. وقت کی مناسبت سے جتنا ہو سکا اس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. حجۃ الوداع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج کیا تھا، اور وہ حج 10ویں ہجری میں یعنی 10ویں سال ہجرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منادی کروائی، آپ نے لوگوں کو میں اعلان کیا کہ اس سال وہ حج کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ جنہوں نے جب یہ بات سنی گئی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو انہوں نے بھی مدینہ کا رخ کیا، اور کافی کثیر تعداد میں لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے حج کرنے کا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کی تاکہ وہ سعادت حاصل کر سکیں. اس لیے وہاں پر بہت سے صحابہ آئے اور کثیر تعداد میں مدینہ میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. اس ایک حج کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا. اس حج میں آپ نے جو فرمایا کہ مجھ سے اپنے طریقہ سیکھ لو، مناسک سیکھ لو، پھر فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم شاید کہ اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں. تو وہ الوداعی حج تھا ایک طرح سے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اور اسی حج کے دوران ہی وہ آیت بھی اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا تھا. تو یہ جو حج ہے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ میں یعنی حج کا موسم آ رہا تھا تو اعلان کیا، صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے مدینہ میں کثیر تعداد میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روانگی کا وقت آیا. اور یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ کی مشیت تھی کہ مدینہ میں انہی دنوں وبا ایک پھیلی، جس کی وجہ سے کئی لوگ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے سے محروم رہے. اور آپ نے ان لوگوں کو یہ خوشخبری دی کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے اس کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے، یا ایک روایت میں کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو وہ کچھ لوگ جو چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے، وہ ایک وبا کی وجہ سے. بہرحال لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتا ہے کتنی تھی. ذکر کیا جاتا ہے کہ 1 لاکھ تھی، بعض مورخین نے 1 لاکھ کا ذکر کیا اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تعداد تھی. تو یہ جو صحابہ تھے، جب یہ سفر شروع ہوا، جمعرات کا دن تھا اور ذوالقعدہ کے 5 دن ابھی باقی تھے، تو اس وقت آپ نے اپنا سفر جمعرات کے دن شروع کیا. صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے کہ جو سفر کا آغاز ہے جمعرات کے دن کیا جائے. تو 5 دن پہلے ذوالقعدہ ختم ہونے سے آپ نے سفر کا آغاز کیا. دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا، آپ نے تیل لگایا، کنگھی کی، نماز ظہر کی، مدینہ میں ادا کی اور پھر نکل گئے. آپ ذوالحلیفہ جو کہ مدینہ کی میقات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، پڑاؤ ڈالا، اور وہیں پہ وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور آگے عصر، مغرب، عشاء، رات بھی آپ نے وہیں پہ ہی گزاری. اب جو اگلا دن آپ اس رات میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ازواج کے پاس بھی گئے، آپ نے پھر غسل فرمایا، فجر وہیں پہ ادا کی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خود انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی نیت کرنے سے پہلے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اس سے پہلے
آپ نے اپنے بدن پہ خوشبو لگائی. یہ بھی ایک سنت ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے. یعنی ایسی جگہ پہ خوشبو جو کہ کپڑے پہ نہ لگ سکے, جیسے سر پہ داڑھی پہ مثلا خوشبو لگائیں. اگر کہیں اور لگائیں گے تو کپڑے احرام پہ لگ جائے گی, تو ایسی جگہ بدن پہ خوشبو جو کپڑے پہ نہ لگے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح آپ نے سر پہ لبیدہ لگایا. تلبید کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ جیسے گوند نما, جس سے کہ سر کے جو بال چپک جائیں. تو جس شخص کے بال لمبے ہوں اس کے لیے سنت ہے کہ وہ تلبید کرے بالوں کی, تاکہ جب گرد و غبار ہو, ہوا چلے, تو اس کے بال اپنی جگہ محفوظ رہیں, وہ بکھرے نہیں اور یعنی صحیح طرح رہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیدہ لگایا. اپنی قربانی کے جانور جو انہوں نے ساتھ لیا تھا اس پر آپ نے جو جوتوں کا ہار اس پہ ڈالا. یہ قدیم ایک طریقہ تھا عرب میں کہ جو حرم میں ہدی لے کر جاتے تھے اس کی نشانی کے طور پہ جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک طرف ہلکا سا چیرا دیا جس سے کہ تھوڑا سا اس کا خون رسا. یہ دونوں نشانیاں ہوتی تھیں یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ جو جانور ہے اس کو کوئی اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے. یہ جانور حرم میں قربانی کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے. احرام کیسے آپ نے شروع کیا؟ اپنی جو آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ, اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد ذوالحلیفہ جہاں پہ اس وقت بھی وہ جو مسجد جہاں پہ ہے وہاں پر اس کے قریب جب پہنچے تو آپ نے اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کیا. ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز آپ نے ادا کی اور اس کے بعد اونٹنی پہ جب سوار ہوئے چلنے لگے, چلنے سے پہلے آپ نے تلبیہ پکارا. وہاں پر یعنی ظہر کے بعد مخصوص 2 نفل بھی ادا نہیں کیے اور مسجد میں بھی تلبیہ نہیں پکارا. جب وہاں سے روانہ ہونے لگے اونٹنی پہ اس وقت آپ نے تلبیہ پکارا. اور آپ نے تلبیہ حج قران کا پکارا, یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جو احرام میں جمع کرنا. اور جبکہ باقی جو صحابہ تھے کسی نے صرف حج کا, کسی نے عمرے کا, کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا, جو 3 طریقے ہیں حج کے, مختلف صحابہ نے مختلف جو طریقہ حج ہے اس کا تلبیہ پکارا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ, کہ وہ اپنی آواز تلبیہ سے بلند کریں, بلند آواز سے تلبیہ پکاریں. تو صحابہ کرام بلند آواز سے ہی تلبیہ پکارتے رہے. ذوالحلیفہ میں ہی تھے کہ ایک اہم واقعہ جو وہاں پر یہ پیش آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زوجہ محترمہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے ہاں حضرت محمد ابن ابی بکر کی ولادت ہوئی. ذوالحلیفہ میں ہی ولادت ہوئی. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کسی کو پھر ولادت کے بعد انہوں نے بھیجا کہ اب میں کیا کروں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ وہ غسل کریں, لنگوٹ کس لیں اور اسی طرح ہی وہ احرام کی نیت کر لیں. لہذا جو حیض و نفاس والی خواتین ان کے لیے بھی میقات ہی جگہ ہے احرام باندھنے کی. وہ مؤخر نہیں کریں گے اپنے احرام کو, جب پاک ہو جائیں اس کے بعد باندھیں. اسی طرح ایک اور صحابیہ تھیں ضباع بنت الزبیر, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن بیمار ہوں, خطرہ ہے کہ شاید پورا نہ کر سکوں بیماری کی وجہ سے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ تم حج کرو, یعنی حج شروع کرو, احرام باندھ لو اور شرط باندھ لو اپنے رب پہ کہ اللہ محلی حیث حبستنی, اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہے جہاں پہ کہ آپ نے مجھے روک لیا. تو مشروط احرام کی ان کو تلقین کی گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئے چلنے لگے اس وقت آپ نے تلبیہ پکارا اور دوران سفر بھی آپ خوب تلبیہ پکارتے رہے. اس قدر تلبیہ پکارا کہ جو ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یعنی مکہ پہنچنے سے پہلے کسی مقام کا ذکر کرتے ہیں کہ بحت اصواتنا, کہ ہماری تو آوازیں بیٹھنے لگ گئی تھیں. تو اتنی اونچی آواز سے اور تواتر کے ساتھ وہ تلبیہ وہاں پہ پکارتے رہے تھے. چلتے چلتے جب مدینہ سے ذوالحلیفہ اور ذوالحلیفہ کے بعد پھر آگے مکہ کی طرف روانہ ہوئے, مکہ سے پہلے ایک جگہ صرف نام کی آتی تھی. صرف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ایام سے ہو گئیں. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ وہ رو رہی تھیں
تو آپ نے خود اندازہ لگایا اور پھر پوچھا کہ انفستی، کہ کیا تم ایام سے ہو گئی ہو، کیا تمہیں عذر ہو گیا؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو چیز ہے جو کہ یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھی ہے، تو تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ احرام پہ جاری رکھا، اور اپنے ایام کی وجہ سے وہ طواف نہ کر پائی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے آگے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ اپنا جو عمرے کا جو احرام ہے اس کو حج میں تبدیل کر لیں، یعنی جو حج تمتع کے انہوں نے شروع سے نیت کی اس کو تبدیل کر لیں، حج میں تبدیل کر لیں، کہ اب وہ پہلے کیونکہ عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، ایام کی وجہ سے طواف نہیں کر سکتی، تو اس لیے حج میں تبدیل کر لیں، اور پھر بعد میں انہوں نے طواف اور سعی حج اور عمرہ دونوں کے لیے بعد میں ادا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خواتین پہ جو آسانیاں ہیں حج کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خاتون جو ایسی صورت میں ان کو وہی اجر ملتا ہے حج تمتع کرنے کا جو کہ باقی لوگوں کو زیادہ کام کرنے پر ملتا ہے، ان کو اپنے عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑے کام پہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ وادی صرف میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے اس کو وہ اگر چاہے تو اپنے احرام کو عمرے میں تبدیل کر لے، اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر لے، یا اگر اس نے حج اور عمرہ دونوں کا بند ہے اس کی وجہ سے اس کی بجائے عمرہ کر لے، معنی یہ کہ حج تمتع کی چاہے تو نیت کر لیں۔ تو بعض نے نیت تبدیل کر لی، بعض نے نہیں کی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور وادی ذی طویٰ میں جا کر رکے، اتوار کی رات تھی، جمعرات کو آپ روانہ ہوئے، جمعے کا دن آپ یعنی ذوالحلیفہ میں تھے، اس کے بعد یہ اس کے یعنی ایک ہفتے کے بعد آگے جو اتوار ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اتوار کی رات تھی، ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی، صبح کی نماز آپ نے وادی ذی طویٰ میں ادا فرمائی، اور پھر آپ مکہ شہر میں داخلے کے لیے اس کی بالائی جانب سے آپ نے انتخاب کیا، وہاں سے داخل ہوئے ثنیہ علیہ سے۔ مکہ میں تشریف آوری آپ کے اتوار کے دن صبح دن چڑھنے کے بعد ہوئی، مکہ شہر میں آپ داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے، راستے میں بھی مختلف اطراف سے لوگ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اس کے بعد طواف قدوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، تو آپ نے جو مسجد حرام کے دروازے کے قریب ہی اپنا جانور اپنی سواری باندھی، اور پھر مسجد میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں آتے ہی حجر اسود کو بوسہ دیا دائیں طرف چلتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف میں اجتباء کیا اور رمل کیا۔ اجتباء اپنا دایاں کندھا ننگا کیا، اپنی چادر دونوں کے دونوں پلو جو ہیں وہ بائیں کندھے پہ تھے، اور اسی طرح رمل یہ کہ قدر تیز چلنا پہلے 3 چکروں میں۔ تو یہ دونوں جو کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف قدوم ہی میں صرف آپ نے یہ ادا فرمائے تھے، اور طواف میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مخصوص دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ اس کا اہتمام کیا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے، رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے چھوتے، حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ پڑھتے ہوئے، اور آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان میں رکھا، اور 2 رکعت آپ نے پھر وہاں پہ اس کے پیچھے ادا کی، اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر آپ نے زمزم نوش فرمایا، کچھ اپنے سر پہ بھی ڈالا، اور پھر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ زمزم کے بعد دوبارہ صحیح سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر صحیح کے لیے جو صفا پہاڑی کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ صفا پہ پہنچنے میں صفا پہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر کہا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صفا ان الصفا اور مروہ کہا، صفا کا ذکر پہلے کیا تو میں صفا سے شروع کرتا ہوں، صحیح کرنا پہلے صفا سے شروع کرتا ہوں۔ آپ صفا پر چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھ لیا، اس کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھائے، اور جو ایک ذکر اس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اس کے بعد خوب دعا مانگی اور یہ 3 مرتبہ آپ نے اس طریقے سے کیا. تو یہ وہ مقام سے جس پہ طویل دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا. اور اس کے بعد آپ نے صفا سے آپ اترے، مروہ کی طرف چلے. جیسے ہی آپ کے پاؤں وادی میں نیچے گھاٹی میں جاتے جہاں پہ کیا سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ تیز دوڑتے حتیٰ کہ آپ کی جو تہبند تھا وہ ادھر ادھر یعنی گھومنے لگتا. تیز دوڑتے حتیٰ کہ دوبارہ سے اوپر چڑھ جاتے. اب تو پلین جگہ بنا دی گئی ہیں لیکن اصل میں وہاں پہ گھاٹی تھی. اور اسی طرح آپ چلتے ہوئے وہاں پہ دوڑتے اور باقی چال چلتے اور مروہ پہ پہنچے. مروہ پہ جا کے آپ نے پھر وہی کیا جو صفا پہ کیا تھا، خوب دعائیں مانگی، یہی ذکر کیا. اور اس طرح ایک چکر پورا ہوا اور پھر دوسرا صفا کی طرف 7واں چکر جیسے ہم جانتے ہیں مروہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. تو یہ صحیح اس طریقے سے پوری ہوئی. اب جب حجامت یعنی صحیح کے بعد جو قصر کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اس موقع پہ جو کہ قربانی ساتھ نہیں لے کر آئے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنا احرام عمرے کا احرام میں تبدیل کر لیں، وہ حلال ہو جائیں. اور خود آپ نے اپنے بارے میں وضاحت فرمائی کہ میں قربانی کا جانور کیونکہ یعنی آپ نے وضاحت فرمائی کہ میں قربانی کا جانور کیونکہ ساتھ لے کر آیا ہوں اس لیے میں حلال نہیں ہوں گا. اور یہ بھی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہو جاتا جس کے بعد میں ہوا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا جیسے کہ باقی سب لوگ حلال ہوئے ہیں. تو یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جو مانگنا ہے جو نیت کرنی کر لے. پھر آپ نے ایک اور مقام پہ پھر پہنچ کے کہا کہ جو چاہے تبدیل کر لیں. پھر یہاں پہ آ کے آپ نے تاکید حکم کے طور پہ فرمایا کہ جو بھی قربانی کا جانور نہیں لایا وہ اپنے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر لیں، تو حج تمتع کریں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور لائے تھے تو آپ جب تک 10 ذی الحجہ قربانی نہ کر لیتے آپ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ آپ یعنی عمرہ کر کے تو حلال ہو جائیں. حج قران ہی صرف ممکن تھا. تو اور باقی صحابہ بھی بیشتر صحابہ ساتھ نہیں لے کر آئے تھے قربانی، تو سب حلال ہو گئے. اور جو بھی لے کر آئے تھے وہ چند صحابہ جو بھی لے کر آئے تھے وہ سب اپنے احرام ہی کی حالت میں باقی رہے. امہات المؤمنین تمام کے تمام وہ قربانی کے جانور نہیں لائی تھیں، وہ سب انہوں نے اسی طرح عمرہ کیا اور حلال ہو گئیں. سوائے جیسے ذکر کیا گیا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہ ان کی وجہ دوسری تھی، وہ تو ایام کی وجہ سے کیونکہ عمرہ نہیں کر سکی اس وجہ سے وہ حلال نہیں ہوئی. اور آپ کی جو صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی حلال ہو گئیں. اور جب وہ حلال ہوئیں کیونکہ صحابہ کرام ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ آ کے وہ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر لیں. یہ بہت سے صحابہ کے لیے یہ نئی چیز تھی. حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ انہوں نے تو احرام اتار دیا، انہوں نے اپنا احرام یعنی ختم کر دیا، حلال ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے ہی اس کو ہدایت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ قربانی لے کر آئے تھے تو اس لیے انہوں نے بھی حج قران ہی کیا، وہ حلال نہیں ہوئے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تو وہ کچھ قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ لائے تھے، کچھ حضرت علی ساتھ لائے تھے، تو اس لیے انہوں نے حج قران ادا فرمایا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال حج شروع ہونے سے پہلے کے جو دن تھے یعنی یہ اتوار کا دن تھا، اتوار کا دن سوموار، منگل، بدھ اور اگلی رات تک مکہ میں ہی قیام فرمایا اور قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے حالت احرام میں آپ باقی رہے تھے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ جب آ گئی منا روانہ ہونے کا وقت آیا جو کہ یوم الترویہ کہلاتا ہے. 8 ذی الحجہ یوم الترویہ تو جمعرات کا دن تھا. یہ جمعرات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف روانہ ہوئے اور تمام صحابہ جو کہ حلال ہو گئے تھے، تمام چیزیں ان کے لیے حلال ہو گئی تھی جو احرام کی پابندیاں لگتی ہیں. انہوں نے دوبارہ سے احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ منا روانہ ہوئے. آپ نے منا جا کے ظہر کی نماز ادا کی. جمعرات کے دن کی جو ساری نمازیں باقی یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر اگلے دن کی فجر وہ آپ نے منا میں ادا کی.
تو ساری نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اپنے اپنے وقت پہ مینا میں ادا فرمائی تھیں. اس کے بعد اگلا دن آ گیا جو عرفات کا دن تھا. تو یوم عرفہ کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز مینا میں ادا کی، اور حتیٰ کہ جب سورج نکل گیا اس وقت تک مینا میں ٹھہرے رہے. پھر آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے حکم دیا کہ میرے لیے وادی نمیرہ میں خیمہ لگایا جائے. پھر آپ نے خیمے میں وادی نمیرہ میں، ابھی عرفات نہیں تشریف لے گئے، وادی نمیرہ میں آ کے آپ نے خیمے میں یعنی ادھر تشریف لائے. جب سورج ڈھل گیا یعنی زوال کا وقت، جو ظہر کا وقت جب شروع ہو گیا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ میری کسوا جو اونٹنی ہے اس کو تیار کرو. چنانچہ اس پہ پالان کس دیا گیا اور آپ وادی عرانہ میں تشریف لائے. یہ دو چھوٹی وادیاں ہیں جو عرفات کے پاس ہے. لگتا یہ کہ یعنی اسی کا حصہ لگتی ہیں اتنے، اور سائز بھی ان کا بڑا نہیں، تو بعض اوقات لوگ اس کو عرفہ کا حصہ بھی سمجھتے ہیں. بہرحال یہ عرفات سے باہر ہیں. تو وادی عرانہ، وادی نمیرہ، پھر آپ نے وادی عرانہ میں تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کے آپ نے وادی عرانہ جو ہے یہ بھی بالکل متصل ہے اس سے یعنی عرفات سے. وہاں پہ آپ نے اپنی اونٹنی بھری خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس میں بہت سے امور بیان کیے جن کو مسلمانوں کی عزت کا ذکر کیا. تمہارے خون، تمہاری عزتیں، تمہارے یہ سب تم پر حرام ہے. خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا. خطبے کی تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. خطبے کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم سے پوچھا جائے، تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اس کا حق، تبلیغ کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا. اور یقیناً ہم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی بات آگے امت تک پہنچانی، صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق کہو وہ آگے پہنچا دی. تو آپ نے اس پر شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھا کے کہا اللہم فاشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اور 3 مرتبہ یہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد. تو اس خطبے میں آپ نے کئی ایک امور بیان کیے. اس موقع پہ عرفات کا یہ جو خطبہ پہلے پورا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں ہی یہ جو آیت اتاری سورہ مائدہ کی جس میں دین کی تکمیل کا ذکر کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور دین اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہ دین کی تکمیل جو ہے یہ عرفات میں وہاں پر فرمائی گئی تھی. اس موقع پہ ام الفضل ہلالیہ رضی اللہ عنہا انہوں نے ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا بھجوایا، تو آپ نے اس کو سر عام اپنی اونٹی میں بیٹھے ہوئے اس کو پی لیا. تو سب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا معمول تھا عموماً آپ عرفات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو وہاں پہ واضح ہو گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران عرفات کا جو روزہ ہے وہ نہیں رکھا. اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، اذان دی گئی اور پھر اقامت کی گئی. ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کی، پھر اقامت کی گئی اور عصر کی نماز ادا کی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کی، نہ ہی ان کے بعد ادا کی. تو صرف 2 فرض کر کے جمع تقدیم دونوں نمازیں ادا کی گئیں. وقوف عرفات کے لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لے آئے، اور ایک جگہ آپ نے جہاں پڑاؤ کیا قبلے کی طرف رخ کیا، اور خوب آپ نے اس موقع پہ پھر جو دعا کی. ایک شخص کا اسی اثناء میں حالت احرام ہی میں اونٹنی سے وہ گرا اور فوت ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اس کو اپنے اسی احرام کے لباس میں ہی کفنا دو، کفن پہناؤ، اور اس کے سر کو نہ ڈھانپو، نہ ہی اس پر خوشبو لگاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے یہ اٹھایا جائے گا. اور اب بھی آپ دیکھیں کبھی ایسا جنازہ حرم میں جا رہا ہو، جس بندے نے احرام پہنا ہو اس کا سر اور چہرہ کھلا ہوتا ہے. اور پھر میدان عرفات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ وقوف فرمایا وہاں پہ باقی لوگوں کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ میدان عرفات میں جو لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پہ یہ وقوف کریں،
یہ سارا میدان عرفات وقوف کرنے کی جگہ ہے. جبل رحمت کے قریب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے لوگ وہاں پہ سارے نہ آ جائیں بلکہ اپنی اپنی جگہ پہ ہی ٹھہرے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ آپ ٹھہرے رہے, خوب دعا کرتے رہے, اور جو یعنی سارا وقت جو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے وہ آپ نے اسی طرح ہی گزارا. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ آپ نے اگر ایک ہاتھ سے آپ کو اس کی کوہان یا اس کی کوہان پکڑنی تھی, ایک ہاتھ اگر صرف فارغ ہو سکتا ہے تو آپ نے پھر ایک ہاتھ اٹھا کے ہی اس دوران, جب دونوں ہاتھ اٹھانے ممکن نہ تھے تو ایک ہاتھ ہی دعا کے لیے آپ نے بلند رکھا. یہ جمعے کا دن تھا جو عرفات کا دن, یوم عرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو یعنی حجۃ الوداع میں وہ جمعے کے دن آیا تھا, لیکن آپ نے ظاہر اس دن جمعہ ادا نہیں کیا, ظہر اثر آپ نے ادا کی تھی. اس کے بعد جب مغرب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مغرب ہونے کے بعد وہاں سے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا, اور جب اس کی جب کوچ فرمایا تو آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما, جو کہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. آپ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کیا اور عرفات سے روانہ ہوئے, اور اپنی سواری کی جو نکیل تھی وہ آپ نے زور سے کھینچ رکھی تھی کہ آہستہ آہستہ جانور چلے, بھاگے نہیں. اور آپ لوگوں کو بھی یہی تاکید کر رہے تھے کہ السکینہ السکینہ, عباد کہ اللہ کے بندو سکینت سکینت, آرام سے چلو, جلدی جلدی نہیں, دھکم پیل بھاگ بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک جگہ پہ آپ نے گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے, قضاء حاجت کی, وضو کیا, تو حضرت اسامہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز, مغرب کی نماز, تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امامک, کہ نماز تمہارے آگے ہے, نہیں مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے. اور آپ یہ یہاں پہ بھی دیکھیں اتنے جو افضل ترین انسان, یعنی ان کو جب حضرت اسامہ کو نظر آ رہا ہے کہ نماز کدھر گئی تو وہ ان کو بھی یاد دہانی کروا رہے ہیں, یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی, اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ الصلاۃ امامک. اس کے بعد وہ آگے چل پڑے, مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے, اور مزدلفہ پہنچے. جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات تھی. مزدلفہ پہنچ کر آپ نے وضو کیا, مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ ادا کی گئیں, اور ان کے درمیان کوئی سنتیں نفل نہیں پڑے. حتیٰ کہ علماء نے اس پہ بھی کلام کیا کہ وطر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائے تھے, اس میں حرج نہیں کہ آدمی مزدلفہ میں وطر ادا کر لے, جس کی بہت تاکید آئی ہے, آپ سفر نہیں چھوڑا کرتے تھے. البتہ قیام لیل تہجد کی نماز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ نے وہ ادا نہیں کیے. وطر کی صراحت کسی حدیث میں نہیں آئی, لیکن جو عمومی عام احادیث ہیں اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہوئے بیشتر علماء کا یہ موقف ہے کہ وطر ادا کرنے چاہیے مزدلفہ میں. یہ شیخ ابن باز, ابن عثیمین اور اکثر علماء کا موقف ہے. تو اس کے بعد آپ نے وہاں ساری رات قیام فرمایا. اگلی صبح جب عید کا دن تھا, فجر کی نماز بالکل اول وقت میں آپ نے ادا کی, غلط یعنی بالکل جب اندھیرا ہی تھا اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی. اور اس کے بعد آپ مشعر الحرام میں تشریف لے گئے. اور اس سے پہلے ایک یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ ایک صحابی جو تشریف لائے اور دور سے آئے, اس وقت وہ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے اپنے حج کے متعلق جب دریافت کیا تو آپ نے ان کو کہا کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ یہ فجر کی نماز پا لی, مزدلفہ میں پا لی, اور اس سے پہلے وہ دن کے یا رات کے کسی بھی حصے میں عرفات میں بھی اس نے وہ ٹھہرا تھا, تو اس کا حج ہو گیا. فقط قضا حجہ فقط تم حجہ وقضا, یہ اس قسم کے الفاظ فرمائے کہ اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کی جو یعنی میل کچیل تھی وہ دور ہو گئی, اس طرح کا مفہوم ہے. تو آپ نے اس کے حج کی تکمیل کی بشارت دی کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آ کے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ کہ میں کھڑا نہ ہوں. ان کو صحیح پتہ نہیں تھا کہ عرفات کا میدان کون سا ہے, تو انہوں نے جہاں ان کا گمان تھا وہاں ہر جگہ وہاں ٹھہرے گئے, اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فجر کے وقت فجر کی نماز مزدلفہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. تو آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ تم نے عرفات میں نے وقوف کر لیا, اگرچہ کہ دن میں نہیں پہنچ سکے, وہ رات کے وقت انہوں نے وقوف کیا تھا. عرفات میں رات کو گئے تھے وہ, تو اور بعد میں مزدلفہ میں پہنچ کے فجر سے پہلے تو ان کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا.
فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو المشعر الحرام پہاڑی، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس نام سے، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے اس وقت یہ ذکر کا اہتمام فرمایا، دعا کی طرف یعنی دعا کی، حتیٰ کہ خوب روشنی ہو گئی۔ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانگی اختیار کی، سورج نکلنے کا انتظار نہیں کیا۔ منا واپس جاتے ہوئے سورج نکلنے سے پہلے ہی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اپنے ساتھ انہوں نے سوار کیا۔ پہلے کون تھے؟ حضرت اسامہ ابن زید، لیکن حضرت اسامہ جو ہیں وہ خواتین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض جو ان کے گھر والی امہات المؤمنین میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ رات کو ہی وہ چلی جائیں، یعنی منا روانہ ہو جائیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی، اور یہ حضرت اسماء کا طریقہ تھا کہ وہ انتظار کرتی تھی کہ جب چاند غروب ہو جائے اس کے بعد وہ وہاں سے مزدلفہ سے روانہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ تاکید کی گئی کہ مزدلفہ میں خواتین اور جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ قیام کریں حتیٰ کہ جب جو چاند ہے وہ غروب ہو جائے اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں، جبکہ باقی لوگ جو ایسی نہیں ہیں کمزوری خواتین کے علاوہ، ان کے لیے لازمی ہے، واجب ہے کہ وہ فجر کی نماز وہیں پر ہی ادا کریں۔ تو خواتین جب رات میں ہی روانہ ہو گئی تھی، ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی ان کے ساتھ وہ چلے گئے تھے۔ تو اب آگے جاتے ہوئے یہاں سے مینا جاتے ہوئے جو دوسرے ایک اور چھوٹی عمر کے صحابی فضل ابن عباس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو حرکت دی۔ مینا کی راہ میں جب وادی محسر کے دامن میں پہنچے تو سواری کو تیز کیا۔ وادی محسر جہاں پہ کہ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پتھروں کی بارش کی تھی، عذاب دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی ایسی جگہ سے گزرتے جہاں پہ عذاب کی جگہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تیزی سے گزرا کرتے تھے۔ وہاں پہ اب بھی آپ جائیں تو بورڈ لگا ہوا ہے، مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے وادی محسر کا بورڈ نظر آتا ہے۔ تو وہاں سے سنت یہ کہ آدمی جس قدر آرام سے ہو سکے، ظاہر ہے رش ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنا ممکن ہو سکے جب کھلی جگہ ہو آدمی وہاں سے تیزی اختیار کریں۔ سورج جب طلوع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا جا کے جمرہ عقبہ کی طرف کا رخ کیا، اس کی رمی کی، 7 کنکریاں اس کو ماری۔ اس کے لیے جو کنکریاں تھیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہا، انہوں نے ہی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لی، 7 کنکریاں آپ کو چن کے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کنکری ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ اس کو کنکری ماری، اور یہ بھی لوگوں کو فرمایا کہ مجھ سے اپنا حج کا طریقہ خوب اچھی طرح سیکھ لو، شاید کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ مینا میں آپ جہاں کھڑے تھے، اس کا ذکر ہو گیا کنکریاں چننے کا، اور آپ نے پھر یہ کنکریاں ماری۔ قبیلہ بنو خثعم کی ایک خاتون نے آپ سے دریافت کیا کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دی اور کہا کہ ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یہ واقعہ مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد پیش آیا تھا۔ اسی روز 10 ذی الحجہ یوم النحر آپ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اس میں کئی ایک امور کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر جو حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید وہ آپ کی خدمت کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ ان میں سے ایک نے آگے نکیل پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کپڑے کا سایہ کیے ہوئے تھے دھوپ سے بچاؤ کے لیے۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ کی طرف گئے اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹ قربان کیے۔ ان میں سے 63 آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے کیے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ انہوں نے باقی 23 اونٹ انہوں نے یا 27 اونٹ انہوں نے قربان کیے۔ اور پھر آپ نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی آپ نے گائے ذبح کی اور اس کے علاوہ بھی مینڈے 2 قربان کیے۔ اور قربان کیے گئے جو اونٹ تھے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے لو اور اس کو یعنی اس کو پکانے کا اہتمام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک گوشت تیار کیا گیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور دیگر صحابہ نے بھی اس میں سے خود کھایا بھی، اس کا شوربہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی ان قربانیوں میں حصہ دار بنایا اور آپ نے حکم دیا کہ
ان قربانیوں کے تمام حصوں کو تقسیم کر دیا جائے، جو قصاب ہے اس کو علیحدہ سے اجرت دی جائے. اور پھر آپ نے اس میں یہ بھی وضاحت یا اس موقع پہ فرمائی کہ میدان عرفات سارا کا سارا وقوف کرنے کی جگہ ہے، مزدلفہ بھی سارے کا سارا مقام ہے، ٹھہرنے کا مقام ہے. اور اسی طرح جو منا ہے وہ بھی یعنی وادی جو وقوف عرفات کے بارے میں فرمایا کہ سارا عرفات سوائے وادی عرانہ کے، اور اسی طرح منا سوائے وادی محسر کے وہ قیام کرنے کی جگہ ہے. اور منا بھی سارے کا سارا قربان گاہ ہے. مکے کی گلیاں اور راستے بھی قربانی کی جگہ ہیں. تو حدود حرم میں اصل میں کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں. یعنی جو ہدی ہے، جو حج کی قربانی ہے وہ منا میں کی جاتی ہے. منا میں کریں، مکہ میں کریں، حدود حرم کے اندر کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں. تو صحابہ اس کے بعد آپ نے سر منڈوایا اور سر کے آدھے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور باقی جو بال تھے وہ ایک ایک دو بال مختلف صحابہ کے حصے میں آئے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ برکت کا باعث تھے. صحابہ کرام میں سے کچھ نے اپنے سر منڈوا لیے، کچھ نے سر کے بال صرف چھوٹے کروائے. تو آپ نے جو حلق کروانے والے تھے ان کی 6 مرتبہ دعا کی اللہم ارحم، 3 مرتبہ دعا کی اللہم ارحم المحلقین، اور 1 مرتبہ قصر کروانے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی. اس کے بعد اب طواف افاضہ کا وقت آیا. طواف افاضہ کے لیے مکہ جانے سے پہلے آپ کو خوشبو بھی لگائی گئی، بلکہ صحیح بات یہ کہ رمی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو خوشبو لگائی تھی. جب رمی کر لی تو اس کے بعد آپ حلال ہو گئے، آپ کو خوشبو لگائی گئی، جس کو تحلل اول کہتے ہیں، چھوٹا تحلل جس میں خواتین کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی. تو یہ خوشبو حضرت عائشہ نے آپ کو لگائی. پھر آپ اسی روز ہی، یعنی یہ اب کیا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا. سب سے پہلے رمی کی، جمرہ عقبہ کی، اس کے بعد قربانی کی، پھر قربانی 100 اونٹوں کی قربانی کی، پھر آپ نے جو اپنے بال منڈوائے. اس کے بعد آپ نے مکہ روانہ ہو گئے طواف زیارت کے لیے، اور مکہ جا کے آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی. مکہ گئے، آپ نے وہاں جا کے طواف ظہر سے پہلے ہی طواف افاضہ کیا، اور پھر آپ نے زمزم سے بھی کچھ، جو زمزم کا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہ زمزم کا یعنی پلانے کا کام کرتے تھے، تو آپ نے بھی ان سے لے کے خود بھی زمزم تناول فرمایا، خود بھی اس سے پیا. اب اس کے بعد دوبارہ آپ مکہ سے واپس منا تشریف لائے، صحیح کیے بغیر منا واپس آ گئے. حج قران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. حج قران میں ایک صحیح ہوتی ہے جو کہ آپ نے طواف قدوم کے بعد سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرما لی تھی. اور آپ نے ظہر کی نماز ہے وہ یا مکہ میں ادا کی یا منا میں ادا کی، دونوں طرح سے روایت میں آتا ہے. اور اسی روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کے، بلکہ صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف افاضہ جو ہے اونٹ پر سوار ہو کے کیا تھا. لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے سوار ہو کے یہ کیا تھا. تو جب آدمی کا کوئی عذر ہو، کوئی حاجت ایسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پھر سوار ہو کے، اسی معنی میں یہ آتا ہے کہ آدمی کو اٹھا کے یا ویل چیئر، اسی معنی میں آتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے بیت اللہ کا طواف کیا. وہ کچھ بیمار تھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد سعی بھی کی. اور یہ ان کی حج، یعنی پہلے وہ کیونکہ عمرہ نہیں کر سکی تھی تو یہی ان کا طواف اور ایک سعی تھا جو کہ انہوں نے ادا کی تھی، بس کیونکہ وہ اسی دن ہی ایام سے اپنے پاک ہوئی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس دن طواف افاضہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایام سے ہو گئی تو طواف وداع کے لیے ان کو رخصت دی گئی تھی کہ جو خواتین بھی یعنی ایام سے ہیں، حیض سے ہیں، ان کے لیے طواف جو وداع ہے وہ لازمی نہیں رہتا. طواف زیارت کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے. لوگوں نے مختلف سوالات کیے اور کئی صحابہ نے اس دن اپنے جو کرنے کے کام ان کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جو 4 کام اس دن کے کرنے کے ہیں، کسی نے کہا یہ کام پہلے کر لیے بعد میں کیا، یہ پہلے کر لیے بعد میں کیا. آپ نے ہر ایک کو یہی کہا کہ افعل ولا حرج، کہ جو کام رہ گیا جو اصل میں پہلے کرنے کا تھا وہ اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے ان کاموں کی ترتیب، 4 کاموں کی
سنت ضرور ہے، مستحب ہے، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایام تشریق کے حوالے سے آپ نے ہفتے کا جو باقی دن ہے 10 ذوالحجہ یہ، اور پھر اتوار کی رات، اتوار کا دن جو 11 ذوالحجہ آ گیا، وہ آپ نے وہیں پہ گزارا، سوموار کی رات اس کا دن، اور اس طریقے سے یعنی آپ نے 13 ذوالحجہ تک وہاں پر قیام فرمایا تھا، منگل کے دن تک قیام فرمایا۔ اور ان سارے دنوں میں آپ کیا کرتے تھے؟ 11 ذوالحجہ، 11، 12، 13 ذوالحجہ کو جب سورج ڈھلنے یعنی جب ظہر کا وقت ہو جاتا، زوال کا جو وقت ہوتا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رمی کرتے تینوں جمرات کی۔ پہلے چھوٹے جمرے کی رمی کرتے، اس کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کے بہت طویل دعا کرتے، پھر دوسرے جمرے کی، درمیانی جمرے کی رمی کرتے، پھر ایک طرف کھڑے ہو کے بہت طویل دعا کرتے، اور پھر تیسرے جمرے کی جو بڑا جمرہ یا جمرہ عقبہ اس کی رمی کرتے، اس کے بعد آپ دعا نہیں کیا کرتے۔ تو تینوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب اختیار کی، ایک ہی طریقہ اختیار کیا۔ اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ بعض لوگ جو کہ جن کی کوئی خاص عذر تھا، انہوں نے اجازت مانگی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عباس نے اجازت مانگی کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مجھے رخصت دے دیں کہ میں مینا سے باہر مکہ میں جا کے یہ راتیں ایام تشریق کی گزاروں۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ چرواہے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں چرانے کے لیے یہاں پہ رہنا ممکن نہیں، باہر جانا ہے، مینا میں رات نہ گزارنے کی رخصت دے دیں، سو ان کو بھی رخصت دی۔ تو جس کی کوئی ایسا عذر ہو اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ مینا کے باہر رات گزار سکتے ہیں، ورنہ اصول یہ ہے کہ مینا میں رات کا بیشتر حصہ مینا میں گزارنا واجب ہے۔ اور اس میں تینوں دن زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکریاں ماری، اور 11 کو، اور بعض روایات میں بھی ہے کہ 12 کو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد ایام تشریق جب ختم ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں جو تعجل کریں، کئی صحابہ یعنی صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذوالحجہ کو رمی کے بعد اجازت دے دی کہ جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذوالحجہ تک ٹھہرے تھے۔ اور یقیناً کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹھہرے تو افضل کام یہی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب صرف 2 راتیں، ایام تشریق میں سے 2 راتیں ٹھہرنا واجب ہے، 12 کو جو جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ ایام تشریق کے آخری دن 13 ذوالحجہ منگل کے روز آپ مینا سے روانہ ہو کر وادی محصب تشریف لائے، اور وہاں پہ آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیمہ لگایا، وہی آپ کے سفر کے منتظم تھے۔ آپ نے اپنے اسی پڑاؤ میں ظہر اثر یعنی ظہر کے وقت ہونے کے بعد رمی کی مینا میں، اس کے بعد وادی محصب میں آ گئے، وہاں پہ ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ 14 ذوالحجہ بدھ کی رات آپ نے وہیں پہ ہی بسر فرمائی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے تمنا ظاہر کی کہ ایک عمرہ وہ علیحدہ کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی کہ ان کو وہی اجر ہے، ان کے لیے وہی اجر ہے جو باقی سب کے لیے، جو حج تمتع کرنے والوں کے لیے، لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ علیحدہ سے عمرہ کرنا چاہتی ہیں جیسے باقی لوگوں نے عمرہ کیا جنہوں نے حج تمتع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو لے جائیں تنعیم کے مقام پہ، وہاں سے لا کے احرام بنوا کے لے کر آئیں اور اس طرح سے عمرہ ادا کروائیں۔ تو وہ ان کو لے گئے، وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور پھر آ کے عمرہ ادا کیا۔ ایک صحابیہ حضرت عائشہ، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی اور صحابی یا صحابیہ ان سے ثابت نہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے دوبارہ عمرہ کیا۔ جس خاتون کا ایسا عذر آ جائے وہ یقیناً کر سکتی، جن کا نہ آئے تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ دوبارہ وہاں ایک سفر میں ایک سے زیادہ دفعہ عمرہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ طواف وداع آخری جو کام حج کا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ مینا سے ہی پہلے یعنی جب حج اس سے پہلے ہوا کرتا تھا تو لوگ مینا سے ہی اپنے اپنے وطن، اپنی جگہوں پہ روانہ ہو جاتے تھے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی کوچ نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کا آخری کام بیت اللہ کا طواف کرنا ہو، تو جس کو طواف وداع کہتے ہیں، سوائے کہ جو خواتین ایام سے ہیں تو ان کو رخصت دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت نماز فجر سے پہلے ہی بیت اللہ میں تشریف لانے کے بعد آپ نے طواف وداع ادا فرمایا تھا۔ اسی راہ میں ہی آپ کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی، جو کہ جب طواف وداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ اپنا عمرہ پورا کر کے عمرے سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھیں۔ اب مدینہ کی جو واپسی کا سفر تھا، طواف وداع کے بعد آپ نے قافلے کی روانگی کا حکم دے دیا اور مکہ کی نیچے کی جانب سے آپ روانہ ہوئے،
مکہ مکرمہ میں آمد سے لے کے طواف وداع کر کے واپس جانے تک کل 10 دن کی درمیان میں مدت تھی. تو آپ وہاں سے پھر آپ نے کوچ فرمایا, چلتے چلتے ذوالحلیفہ پہنچے, وہاں پہ رات گزاری اور پھر روانہ ہوئے. مدینہ کی آبادی دیکھ کر آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا اور دعا پڑھی جو ہمیں سکھائی گئی ہے سفر سے واپسی کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور آپ دن چڑھے, جب دن چڑھا تو آپ شہر مدینہ منورہ میں تشریف لائے. یہ ایک مختصر سی رداد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک حج تھا, جو کہ کثیر تعداد میں صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ادا فرمایا تھا. اس میں بہت سے اور واقعات بھی ہوئے, یقیناً صحابہ کرام کی طرف سے کتنی ہی اور باتیں پوچھی گئیں, آپ نے ان کا جواب دیا, کئی واقعات اور ہوئے, بہت سی تفصیلات اس کی اور بھی ہیں. جو سب سے زیادہ تفصیل جس ایک روایت میں بیان کی گئی ہے حجۃ الوداع کی, وہ صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو انہوں نے جو بیان کی وہ حجۃ الوداع کی طویل ترین حدیث ہے حجۃ الوداع کے تعلق سے, لیکن اس کے کئی ایک جو امور ہیں, کئی ایک واقعات وہ دیگر صحابہ نے متفرق طور پہ مختلف امور وہ انہوں نے بیان کیے ہیں, جن کو ملا کے پوری تصویر جو ہے وہ حجۃ الوداع کے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ساری زندگی گزارنے کی توفیق دے. حجۃ الوداع کا حج کا طریقہ سکھایا, آپ نے اس کو اخذ کرنے کا حکم دیا, اس کو اپنانے کا حکم دیا, اور دیگر عبادات میں یہی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم دیا. صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے. تو نبی علیہ وسلم کی عبادت اسی طرح ہم عبادت کریں گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا ہمارا قبول فرمائے, اس مجلس کو بابرکت بنائے, اور اہل خانہ پہ خصوصی رحمت اپنا کرم اور آسانیاں نازل فرمائے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جس کا بھی حج پہ جانے کا ارادہ ہے, اے اللہ اس کے ارادے میں آسانی, اس کے ارادے کو اچھے طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچا دے, مدد آسانی کے ساتھ حج کرنے میں مدد فرما, ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے. اور جن لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, اے اللہ ان کے لیے حج کی ادائیگی آسان فرما دے. ہم میں سے جو حج کر چکے ہیں اس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں عبادات اس طرح کرنے کی توفیق دے جس طرح کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے دکھائی ہیں. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما, ہمیں ریاکاری نمود و نمائش سے مکمل طور پہ محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ, سچا بندہ بنا لے. اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کے جو ذکر کی مجلسیں ہیں اللہ ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.